میں ایک انوکھا جو ہے اور منفرد قرآن پارک کا افتتاح ہوا ہے۔ میں تھوڑے سے اس حوالے سے بتاؤں، یہ قرآن پارک اس حوالے سے بھی منفرد ہے کہ اس میں جتنے بھی درخت لگائے گئے ہیں وہ درخت ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ جتنے درخت قرآن مجید میں مذکور ہیں اس پارک میں یہ درخت موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس پارک کا جو ہے ایک ایئر کنڈیشن اس میں غار ہے۔ اس غار کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں پہ قرآن کے جو معجزے ہیں جن کا ذکر ہے قرآن میں مختلف انبیاء کے ساتھ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معجزے ہوئے ہیں اس کی ایک ایگزیبیشن وہاں پہ ہے۔ ایک ماحول اس کے لیے بنایا گیا ہے بڑا خوبصورت سا، اور اسی طرح اسلامک ایک گارڈن بنایا گیا جس میں آپ بچے لے کر جب جائیں گے تو بچوں کو احساس ہوگا کہ اسلام کیا ہے، غیر شعوری طور پہ وہ اس کی طرف چلے جائیں گے۔ اور اسی طرح پہاڑیاں ہیں، صحرائی باغ ہیں، جھیلیں ہیں، سائیکلنگ کے لیے ٹریک ہے، اور بڑا خوبصورت سا یہ دبئی کے علاقے الخوانج میں ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت پارک، دبئی میں بہت سارے اور طرح کے کام ہوتے ہیں جن پہ کرٹیسائز بھی ہوتا ہے، وہ آزادی دیتے کرٹیسائز کرنے کے لیے، مشرق اور مغرب کا سارا اس کا گڑھ ہے وہ، لیکن ساتھ میں اس طرح کا ایک خوبصورت پارک جہاں پہ ہمارے بچوں کے لیے اسلامی تعارف کے لیے اور بڑوں کے لیے بھی وہ اگر جاتے ہیں وہاں پہ ایگزیبیشن کا سسٹم ہے اور قرآن مجید کے مذکور درخت وہاں پہ موجود ہیں۔ تو اس پہ کیا تبصرہ ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں فردوس صاحب، میں اگر یہ کہوں کہ اسلامی تعلیمات کو، اسلامی دعوت کو عام کرنے کا جو اس وقت ضرورت ہے، ذمہ داری ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ اور اس وقت آپ کے جو عیسائی ہیں، دنیا کے دیگر جو مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اسلام کو سیکھنا، پڑھنا، دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام ہے کیا، مسلمانوں کو جاننا چاہتے ہیں۔ تو جدید جتنے بھی ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے آپ اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اسلام کی دعوت کو عام کر سکتے ہیں۔ اب دبئی کی طرف سے اس طرح کا جو پارک بنایا گیا ہے، قرآن پارک، جو دنیا میں سب سے بڑا ہے، اور اس کے اندر جس طرح سے آپ نے بھی بتایا کہ وہاں پر مختلف درخت لگائے گئے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، اور جو قرآنی اعتبار سے جتنے بھی موضوعات ہیں ان کو اگر دیکھنا ہو، یعنی قرآن پاک کو سمجھنا ہو، قرآن پاک کا خلاصہ اگر آپ نے جاننا ہو، ڈیجیٹل طریقے سے ڈیجیٹل طریقے سے آپ اس کو جان سکتے ہیں۔ تو یہی کام جو ہے دبئی کے اندر ہوا، بہت اچھا کام ہے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ہر ملک میں ہونی چاہیے اور ہر جگہ پر ہونی چاہیے۔ اور اس میں ایک اور جو بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ٹی وی چینل جو ہیں، اسلامک میڈیا جو ہے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ ویسے تو مسلمانوں کو یہ فرق نہیں کرنا چاہیے کہ اسلامک ہے غیر اسلامک ہے، یہ میڈیا میں فرق نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں وہ ان کو کرنی چاہیے، جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رکنا چاہیے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اب ٹی وی چینل کے ذریعے سے بھی ہونی چاہیے کہ دنیا میں اب بچے جو ہیں، مثلا پاکستان کی بات کر لیں، پاکستان اس سے جو سب سے بڑا قرآن پاک کا جو پارک ہے، اس سے پاکستان کیا سیکھ سکتا ہے؟ عمران خان صاحب کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ پاکستان میں وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی جو تعلیمات ہیں ان کو عام کرنے، ان کو فروغ دینے کے لیے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس طرح کے مراکز بنائیں، اس طرح کے پارکس بنائیں، اور اپنے ٹی وی چینلز پر، پاکستان جو ٹیلی ویژن ہے، پی ٹی وی ہے، اس پر ایسے پروگرامات ہوں کہ بچے شوق سے دیکھیں۔ آپ بچوں کو کارٹون دکھاتے ہیں، کیا یہ لڑائی کر رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں، آپ ان کو اسلامک ہیرو کیوں نہیں بتاتے؟ آپ ان کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ معاذ اور معوذ جو ہے وہ کون تھے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا؟ آپ ان کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ابو ہریرہ کون تھے، وہ کیا لیڈر تھے، کون ہیرو تھے؟ آپ کے اصل جو ہیرو ہیں وہ صحابہ ہیں، آپ کے اصل جو آئیڈیل جو شخصیات ہیں وہ اسلامک لوگ ہیں۔ مغرب کے پاس تو ہیروز نہیں تھے، انہوں نے کارٹونز بنائے، صلاح الدین ایوبی کو آپ بتائیں۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے عمران خان سے وہ کرنی چاہیے۔